ذرا صوبے کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم بیٹھ کر بات پارٹی کے ساتھ نہیں کریں گے. چلیں کراچی کے اوپر پھر تو مزہ آئے گا آپ سے بات کرنے میں آگے. یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو اپنا سیاسی حریف سمجھتے ہیں؟ ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کو اپنا سیاسی حریف نہیں سمجھتے. ہم پیپلز پارٹی کو سندھ کے سارے مسائل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے 40 سال تو ہو گئے ان کو حکومتیں کرتے ہوئے, مختلف صورتوں میں یہ آتے رہیں. اور اس کے بعد میں ایک جملہ کہتا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں سندھ میں یہ جو پیپلز پارٹی نامی ایک جماعت ہے, یہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ مساوی سلوک کرتی ہے. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مساوی سلوک کیسا ہوتا ہے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ شہروں میں چلے جائیں, دیہات میں چلے جائیں, یہ سب کے ساتھ یکساں زیادتی کرتے ہیں. تو کوئی ایک مثال کے طور پر میں نے ایک پیپلز پارٹی کے ایک صاحب سے پوچھا تھا, میں نے پوچھا تھا کہ دیکھیں جی اس صوبے پر ملکیت کا دعویٰ ہے آپ کا, ٹھیک ہے جی, ملکیت کا دعویٰ, یہ 15 سال نہیں جی, اس سے پہلے بھی, ہاں جی, ٹھیک ہے, یہ ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں, وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کو یہ سمجھ لے وراثت میں سندھ جس طرح جو ہے ان کو مل گیا, اس طرح کے یہ دعوے کرتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ متواتر آپ نے اس کے اوپر حکومت کی ہے, پورے وزن کے ساتھ کی ہے. ایک شہر میں آپ سے چاہتا ہوں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جس کو ماڈل کے طور پر آپ پیش کریں اور یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس کو اس مقام تک جو ہے پیپلز پارٹی لے کر گئی ہے, ایک شہر پیش کر دیں, آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا. تو میں یہ کہتا ہوں لاڑکانہ اور نواب شاہ, یہ دو جو شہر ہیں, آپ ان کو معیار بنا لیجئے, دادو کو بنا لیجئے, آپ شہزاد پور ٹنڈو آدم کو بنا لیجئے, آپ خیرپور کو بنا لیجئے, کسی کو بھی بنا لیجئے. میرا چیلنج ہے پیپلز پارٹی کو کہ یہ تو چلے تھوڑے سے بڑے شہر ہو جاتے ہیں نا, چھوٹا شہر لے لیں, اور چھوٹا شہر لینے کے بعد کہیں کہ ماڈل ہم نے سیٹ کیا ہے, یہ شہر بن گیا ہے, آئندہ اس ماڈل پر ہم شہروں کو آگے لے کر چلیں گے. میں کہتا ہوں شہر بہت دور کی بات ہے, ان کے پاس ایک گاؤں بھی موجود نہیں ہے. سندھ کی تعلیم کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے, سندھ کی صحت کے ساتھ, جو سندھ کے نوجوان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, اور ذرا انہوں نے سندھ کو برباد کیا ہے, اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا سندھ کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو آپ یہ جو سیٹ اپ دکھا رہے ہیں مجھے پیپلز پارٹی کے خلاف, آپ جب بات کر رہے ہیں تو ایک سیاسی سیٹ اپ بنتا نظر آ رہا ہے سندھ میں, خاص طور پہ مسلم لیگ نون, جی ڈی اے, ایم کیو ایم, مسلم لیگ فنکشنل, ظاہر ہے وہ جی ڈی اے کا بھی حصہ ہے. تو کیا مرکزی مسلم لیگ بھی ان فیوچر اس طرح کی کوئی چیز کرے گی؟ دیکھیں میں نے کسی بھی چیز سے آپ کو انکار تو نہیں کیا, ٹھیک ہے, ہمارے اس وقت یہ کہہ لیں کہ مشورے میں بہت ساری چیزیں, ٹھیک ہے جی, تو جو بھی سوٹیبل چیز ہوگی ہم یہ بھی تو لازمی طور پر اس بات کو بھی مد نظر رکھیں گے, ملک کا مفاد بھی ہے, صوبے کا مفاد بھی ہے, اس شہر کا مفاد بھی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جماعت جو ہے وہ کہاں زیادہ مقصد اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور اس پوری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ فیصلہ کریں گے, اللہ نے چاہا تو فیصلہ انشاءاللہ اس طرح کا ہوگا کہ جس سے مجموعی طور پر جو ہے ان ساری چیزوں کو فائدہ پہنچے گا. رابطے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں سے؟ یقیناً ہے. اب ذرا یہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ ذرا آپ کراچی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اور کراچی کی سیاست بڑی ڈیفرنٹ ہے, اور یہاں پہ جو ظاہر ہے اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایم کیو ایم جیسا ایک جن ہوگا, کیسے اسے قابو کریں گے؟ ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو خود ہی قابو کر لیا ہے جی, بڑا عرصہ گزرا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال. تو آج اس حیثیت میں یقینی طور پر ایم کیو ایم جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس طرح سے کسی زمانے میں تھی. تو اب صرف ایک فرق آ گیا ہے کہ اب تھوڑا سا کھل کھلا کے دوسروں کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملے گا. لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا, ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی علاقوں میں داخل نہیں ہو پاتا تھا. اب وہ لوگوں کو جانے دیتے ہیں, داخل ہونے دیتے ہیں, کام بھی کرنے دیتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ میدان ہے, تو میدان میں جب اتریں گے انشاءاللہ العزیز, تو اگر ہم نے کام کیا, ہم نے لوگوں کو اپنا منشور درست طریقے سے انشاءاللہ ان کے سامنے بیان کر دیا, قائل کر لیا, تو لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. تو ایم کیو ایم آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے لیے ایشو نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے لیے تو دیکھیں, ہمارے لیے ایشو ہے اپنی محنت. میں جو عرض کر رہا ہوں, ہمارے لیے ایشو ہے اپنی محنت, اپنی ورکنگ, اپنا کام, اپنے منشور کو درست طریقے تک لوگوں تک لے جانا, ان کو بیان کرنا, یہ سب سے بڑھ کر ہمارے لیے ہے. جماعتیں تو بہت ساری ہیں, یہاں پر ایم کیو ایم بھی ہے, یہاں پر اے این پی بھی ہے, یہاں پر نون لیگ بھی ہے, یہاں پر پیپلز پارٹی بھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پنجاب میں یہ صورتحال نہیں ہے جتنی زیادہ ہمارے پاس صورتحال ہے. پھر علاقائی جماعتیں, جماعت اسلامی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس بیچ یقینی طور پر یہ دنگل جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے, لیکن یقین کریں جب مشکل دنگل ہوگا تو محنت زیادہ کرنی پڑے گی, اور محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ سے خیر کی امید ہے. دینی جماعتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں, ہم جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں, ہم جے یو آئی کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم جے یو پی کی بھی بات کیا کرتے تھے. بطور سیاسی مذہبی جماعت
آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام جو بھٹو صاحب کے دور میں ایک دفعہ مذہبی جماعتوں کا ایک عروج تھا وہ تو اب نہیں رہا، آپ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سیاسی مذہبی جو جماعت ہے نا، یہ جو اصطلاح ہے نا، اس کی تھوڑی سی اصلاح کرنی چاہیے. ورنہ اگر فرض کریں کہ اگر آپ نے کسی کو سیاسی مذہبی جماعت کہنا ہے تو پھر جو سیاسی مذہبی نہیں ہے وہ مقصد سیاسی غیر مذہبی جماعت ہے. چلیں مذہبی سیاسی جماعت کر لیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہم ایک پیور سیاسی جماعتیں ہیں. بہت ساری جماعتیں ہماری طرف رجوع کر رہی ہیں، خود آ کر ہم سے بات کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں چلیں گی. تو یہ تو علیحدہ بات ہے کہ منوائیں گے، ہم کہتے ہیں بہت سے لوگ ہمیں مان چکے ہیں انشاءاللہ. اس وقت ملک میں ایک بات بہت زیادہ ہو رہی ہے، خاص طور پہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. نواز شریف صاحب اس وقت ایک لاڈلے کے طور پر جانے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کا ان کے نزدیک مطلب صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری رکاوٹیں دور کر کے اقتدار کے سنگھانسن کی طرف جو جانے والا جو روٹ ہے نا، جو بھی راستہ ہے، وہ ان کے لیے کلیئر کر دیا جائے. جیسے آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے یہاں پر میئر ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک کام کیا تھا، اور وہ کام یہ تھا، وہ بتاتے تھے کہ ہم نے سگنل فری بہت سارے جو ہے وہ کوریڈور بنا دیے ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ کا ان لوگوں کے نزدیک یہی مطلب ہوتا ہے. یہ کبھی بھی آپ کے سامنے یقینی طور پر بات کریں گے، یہ ٹی وی پر آئیں گے، یہ مقصد جو ہے نا شوز میں بیٹھیں گے، ٹاک شوز میں، اور وہاں پر بہت زیادہ یہ اصول کی اور نہ جانے کون سی بات کر رہے ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل اس بات پر جو ہے میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی اس بات پر ہرگز جو ہے وہ قائل نہیں ہے کہ سب کو برابر جو ہے وہ حصہ ملنا چاہیے، سب کو اس بات کی آزادی ہو کہ وہ اپنا کام انشاءاللہ العزیز لے کے چلیں، اپنا کام کریں، اپنی مقصد جو ہے وہ سیاست اس کو آگے بڑھائیں، اور عوام پر فیصلہ چھوڑیں کہ وہ جس کو چاہے منتخب کر لیں. تو لیول پلینگ فیلڈ آپ کے نزدیک اس وقت تحریک انصاف کو مل رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے، نون لیگ آج اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے جس جگہ پہ کل جو ہے وہ کھڑی تھی پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی اس جگہ پہ کھڑی ہے جہاں پر کل نون لیگ کھڑی تھی. تو وہ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. تو یہ الٹ پلٹ جاری ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، اب تک تو مقصد اسی طرح کے انداز ہیں، اسی لیے ہم بھی کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ یقینی طور پر ایک طرف جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے. تو اب تک جو اشارے ہیں ان سے یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا کہ سہیل وڑائچ صاحب انہوں نے ایک بحث شروع کی نئی، اور یہ اس پر بات شروع ہوئی کہ کچھ جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. تو ڈیلے ہونے تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ 1-1.5-2 ماہ شاید الیکشن ادھر ادھر ہو جائے، لیکن الیکشن ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ الیکشن کا ہونا، اس ملک میں کسی حکومت کا بننا، اس کے ساتھ اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ آپ کی وہ منسلک ہے. آپ بہت خوبصورتی سے میرا سوال ٹال گئے تھے، پی ٹی آئی کے لیے لیونگ پلینگ فیلڈ کا سوال. میں آپ سے اس کو آپ نے ذرا دوسری طرح سے مجھے جواب دیا اس کا. میں بتا سکتا ہوں. ہاں، اس کا میں تھوڑا سا اب یہی سوال میں ذرا آپ سے دوسری طرح سے کرتا ہوں. کیا عمران خان کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دینا بالکل اسی طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے ماضی میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہوا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے ملک میں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف، قانون حرکت میں آنا چاہیے بالکل درست طریقے سے، جس میں کہیں کسی جگہ کسی کو کسی قسم کے پریشر کا سامنا نہ ہو. اور اس کے بعد وہ اگر کوئی الزام کسی پر موجود ہے، وہ جا کر اس الزام کا سامنا کرے، اپنے آپ کو عدالتوں سے مقصد الزام سے آزاد کروائے، اور اس کے بعد پھر ہر ایک کو حق ملنا چاہیے کہ وہ آ کر الیکشن میں حصہ لے. اس میں کسی کو بھی، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اصل یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، الطاف حسین یا کوئی اور، اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو عوام کا مسئلہ ہے کہ آپ عوام کی جو رائے ہے اس کے راستے میں رکاوٹ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آزادی دی جائے، لوگ عوام کی عدالت میں پیش ہوں. ٹھیک ہے. اگر کوئی مقدمہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ملکی سالمیت منسلک ہے، یا دیگر کوئی اور مسئلہ ایسا ہے، تو اس کو بھی کھلے عام مقصد عدالتوں میں لانا چاہیے. اس میں درست طریقے سے ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور اس میں پھر عدالتیں فیصلہ کریں، اور ان فیصلوں کے ذریعے سے پھر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوں. لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ عوامی عدالت میں لوگوں کو آنے دینا چاہیے، اور 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آخر کار عوام کا فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے. اور اگر کچھ لوگ فرض کریں اس ملک کے لیے درست نہیں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو انہوں نے پھر بھول بھلائیوں میں انشاءاللہ العزیز گم ہو جانا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو موقع دینا چاہیے. بہت شکریہ فیصل صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR।